بعض جگہ انصاف کرنے والے غلط فیصلے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر لیتے ہیں، گویا کہ نظام ہی بگڑ گیا ہے۔ پہلی آیت جو النساء کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، دونوں کا اللہ ہی بہترین نگہبان ہے۔ بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادہ عدل سے گریز کرو۔ اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تہی کی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے۔ بس یہ وہ حکم ہے عدل کے معیار قائم کرنے کا، ذاتی گھریلو معاملات میں بھی اور معاشرتی معاملات میں بھی، کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں انصاف اور عدل پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ مومنوں کو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق مومن کی گواہی ہونی چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو، ایمان کا معیار انتہائی اعلیٰ درجے کا ہو اور مضبوط ہو۔ اس بات پر انسان قائم ہو کہ جو بھی حالات مجھ پر گزر جائیں میں نے انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور یہ مضبوطی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے خلاف بھی، یا اس کا مضبوطی کا تبھی پتہ لگے گا جب انسان اپنے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہو، اپنے بیوی بچوں کے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہو، اپنے والدین کے خلاف بھی اگر ضرورت پڑے تو گواہی دینے کے لیے تیار ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو تیار ہو۔ فرمایا کہ خواہشات کی پیروی عدل سے دور کرتی ہے۔ اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو عدل اور انصاف سے دور ہو جاؤ گے۔ آج کل معاشرے کے بہت سے مسائل اس لیے ہیں کہ عدل اور انصاف کے معیار اس پائے کے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اپنی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا عام بات ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم میں سے بھی بعض لوگ دنیا داری اور ماحول کے زیر اثر باوجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور ایسی گواہی دیتے ہیں جو حقائق سے دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ چاہے ذاتی یا اپنے والدین کا نقصان بھی ہو جائے تو پھر بھی کبھی ایسی بات نہ کرو جو گول مول ہو، یا کسی بھی طرح یہ تاثر پیدا ہو کہ حقائق کو چھپانے کے لیے پہلو تہی کی گئی ہے، بچنے کی کوشش کی گئی ہے، سچی گواہی دینے میں بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعض دین کا علم رکھنے والے اور بظاہر خدمت میں پیش بھی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں جو بظاہر بڑے عالم ہیں اور دین کا علم رکھنے والے ہیں اور ان کا نیک اثر بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے قریبی خونی رشتوں کے خلاف بھی حق کو نہ چھپاؤ، حق کو بہرحال ظاہر کرو۔ یہ لوگ صرف
دوستیاں نبھانے کے لیے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے حق چھپاتے ہیں، گول مول بات کرتے ہیں یا سچی گواہی دینے سے پہلو دہی کرتے ہیں، اور اپنی بات کی تائید کے لیے انہوں نے تیاری بھی خوب کی ہوتی ہے کہ کس طرح سے بچنا ہے اگر ظاہر ہو جائے تو، یا کیا دلیاں دینی ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے، اس کو اچھی طرح اس کا علم۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس دنیا کے فائدے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم حاصل کر سکتے ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہاں بچ بھی گئے تو اگلے جہان میں پکڑے جاؤ گے۔ ہمارے تمام عملوں کی خبر رکھنے والا خدا وہ سارا اعمال نامہ سامنے رکھ دے گا جس میں ساری باتیں ہوں گی۔